کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کے سامنے جا کر اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق سے جا کے سوال کر رہے ہو؟ فرمایا ایسا ظلم، ایسی زیادتی کر کے آؤ گے، یاد رکھنا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ وقال تعالی فی مقام آخر ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما وفہما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحسن اذا شئت سہلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، دستگیر، حاجت روا اور روزی رساں ہے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام کائنات کے امام، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر شرک کی مذمت بیان کی ہے۔ شرک کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو کسی بھی طور پر شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جس طرح یہودیوں نے شریک کیا، جس طرح عیسائیوں نے شریک کیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما چکے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ وہ بے نیاز ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی اولاد۔
اللہ نے اپنا تعارف کروا دیا. اب کوئی اللہ کا بیٹا بناتا ہے, کوئی اللہ کی بیٹی بناتا ہے, کوئی اللہ کی بیوی نعوذ باللہ کسی کو کہہ رہا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے جو اللہ رب العالمین کو قطعاً گوارا نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات, اللہ رب العالمین بگڑیاں بنانے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اولادیں عطا کرنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق کا بندوبست کرنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بیماریاں نازل بھی کرتا ہے, بیماریوں کی شفا بھی نازل کرتی ہے. یہ سارے معاملات کائنات کے اندر جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں. اب ہم اس کے اندر کسی کو شریک کرتے ہیں, بگڑی بنانے والا کسی اور کو کہیں, بیٹے دینے والا کسی اور کو کہیں, بیٹیاں نوازنے والا کسی اور کو بنا دے, روزی کا بندوبست کرنے والا کسی اور کو سمجھنے لگ جائیں, یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں شرک. جو مالک ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, جو رزق کا بندوبست کرنے والا ہے, جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے, جب سارا نظام کائنات کا اس کے ہاتھ کے اندر ہے, پھر وہی ایک ذات ہے جو اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے, اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے, اس سے مانگا جائے, اس سے سوال کیا جائے. وہی ایک ذات اس لائق ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے. سجدہ کرنا, رکوع کرنا, دعا مانگنا, نظر و نیاز کرنا, خرچ کرنا, یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے معاملات ہیں. ان میں سے کوئی ایک معاملہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جاتا ہے, یہ اللہ رب العالمین کی صفات کے جو تقاضے ہیں ان کے اندر شرک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قطعاً گوارا نہیں ہے. کائنات کے اندر لوگ قتل بھی کرتے ہیں, لوگ بدکاریاں بھی کرتے ہیں, لوگ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. لیکن شرک ایسا گناہ ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 2 مقامات پر واضح طور پر اس کا اعلان کر دیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے. مشرک بندہ حالت شرک کے اندر دنیا سے چلا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہرگز بخشش نہیں کریں گے. دل میں یہ خیال آ سکتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے, جب چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے معاف کر دے. بے شک اللہ رب العالمین کی ذات غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والی ہے, لیکن یہ ایسا گناہ ہے اس کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے کہ یہ گناہ کر کے کوئی میرے پاس آئے گا, توبہ نہیں کی ہوگی, معافی نہیں مانگی ہوگی, اپنے گناہ سے تائب نہیں ہوا ہوگا, کسی حالت میں آئے گا قطعاً معافی نہیں ملے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کوئی بندہ اتنے گناہ کرتا ہے, اتنے گناہ کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر دیتا ہے. یہ پورے زمین و آسمان کا جو خلا ہے اپنے گناہوں کے ساتھ بھر دیتا ہے, لیکن اس میں شرک شامل نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو یہ سارے گناہ بھی معاف کر دے. سارے گناہ. قتل کرنا کسی کو بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی سزا بیان فرمائی ہے کہ ان کی سزا جہنم ہے. لیکن وہ بندہ 99 قتل کرنے کے بعد 99 قتل کیے ہوئے ہیں, اس کے بعد 100واں قتل بھی کر دیتا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے دنیا کے اندر توبہ کر لی ہے, معافی مانگ لی ہے, اپنے گناہ سے رجوع کر چکا ہے. 100 قتل کیے ہیں, اللہ نے اس کو بھی معاف فرما دیا. لیکن شرک والا گناہ اللہ رب العالمین کو قطعاً گوارا نہیں ہے. کائنات کے اندر بدترین انسان وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر, بدترین. اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو انعام جانور قرار دیا ہے, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی بدترین قرار دیا. یہ انسان جس کو اشرف المخلوقات ہونے کا لقب ملا ہوا ہے,
پوری مخلوقات میں جتنی اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے نہیں نظر آتی، چھوٹی ہے بڑی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب مخلوقات کے اندر اللہ رب العالمین نے جس کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، سب سے زیادہ شرف دیا ہے، مقام دیا ہے، وہ انسان۔ لیکن یہی انسان اگر اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی کائنات، اپنے مخلوقات میں سے جو بدترین مخلوقات ہیں جن کو ہم بدترین سمجھتے ہیں وہ کتے ہیں، ان سے بھی فرمایا کہ یہ بدترین۔ کیا وجہ ہے؟ ہم اپنے گھر کے اندر کوئی جانور پالتے ہیں، جانور کوئی کتا ہی پال لیتے ہیں، جس مالک نے اس کو پالا ہوتا ہے، جو اس کو روٹی دیتا ہے، جو اس کو کھانا دیتا ہے، وہ کتا بھی اس کا وفادار بن جاتا ہے، اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ نہیں جاتا، اتنا وفادار ہوتا ہے، اس میں شعور نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ اور یہ انسان ہے، اللہ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، فہم بھی دیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جا کے جھک رہا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین کو جانور قرار دیا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین قرار دیا ہے کہ شعور ہونے کے باوجود، عقل ہونے کے باوجود، فہم ملنے کے باوجود بھی یہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جا کے دھکے کھا رہا ہے۔ یاد رکھیں، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پتھر کی مورتیاں بنا کر، پتھر کے بت بنا کر، مٹی کی مورتیاں یا مٹی کے بت بنا کر ان کو رکھ لیں سامنے اور عبادت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، وہ پتھر کے بت نہیں ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، یہ تمہارے جیسے بندے ہی تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی شرک صرف یہ ہے کہ ہم کوئی کسی بت کے سامنے جھکا ہوا ہو، کوئی کسی بت سے جا کے مانگ رہا ہو، کوئی کسی درخت کے سامنے جا کے جھکا ہوا ہو، یہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہمیں نظر آتا۔ کوئی قبروں پہ جا کے جھک جائے، کوئی مزاروں پہ جا کے جھک جائے، کوئی درباروں پہ جا کے ماتھا ٹیک دے، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو شرک ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ اب جو بندے ہیں جو ہمارے جیسے تھے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ کے اولیاء ہی کیوں نہ ہوں، جب کائنات سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا، ان کی روحیں پرواز کر گئیں، اس دنیا سے ان کا تعلق کٹ گیا، اب ہم جا کے ان کے سامنے اپنی پیشانیاں رکھنا شروع کر دیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی تو ہیں، مخلوق ہیں، خدا نہیں ہے۔ کس طرح تم یہ گوارا کر لیتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کے سامنے جا کر اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق سے جا کے سوال کر رہے ہو۔ فرمایا ایسا ظلم، ایسی زیادتی کر کے آؤ گے، یاد رکھنا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے۔ کیا بہتان باندھ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ علاوہ جس سے جا کے مانگتا ہے، نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے یہ اللہ کا شریک ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کے سامنے جا کے پیشانی جھکاتا ہے، نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے یہ اللہ کا شریک ہے۔ جو کام اللہ رب العالمین کے کرنے کے ہیں فلاں بھی کر سکتا ہے، بیٹیاں فلاں بھی دے سکتا ہے، بیٹے فلاں بھی دے سکتا ہے، بگڑیاں فلاں بھی بنا سکتا ہے، ہماری ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو فلاں بھی تار سکتا ہے۔ یہ سارے معاملات کس کے کرنے کے ہیں؟ ایک ذات ہے، وہ قہار اور جبار ذات صرف ایک ہے جو ان سارے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت ہے اس ایک ذات کی۔
اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں جس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. کبھی بھی دنیا کے اندر توبہ کر لیتا ہے، توفیق مل جاتی ہے، گناہ سے توبہ کر کے جاتا ہے، معافی ہے. بڑے بڑے مشرک معاف ہو گئے، بت بنانے والے، بتوں کے سامنے جھکنے والے، بتوں سے مانگنے والے بھی معاف ہو گئے جب انہوں نے توبہ کر لی. اللہ نے توفیق دے دی، اپنے گناہ سے توبہ کر لی. یاد رکھیں اگر توفیق نہ ملی، گناہ اس شرک جیسے گناہ سے توبہ کرنے کی اگر توفیق نہ ملی، یہ سانس ہمارے جسم سے جدا ہو گیا، یہ روح ہمارے جسم سے جدا ہو گئی، پھر 40 کیا 50 کیا لاکھ کیا کروڑوں لوگ ہی ہمارے جنازے میں کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگتے رہے، اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ، کوئی معافی نہیں. یہ کائنات کے رب کا اعلان ہے. حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا جس بندے کے جنازے میں 40 موحد کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. 40 موحد اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اس کے جنازے میں 40 کیا 40 لاکھ کھڑے ہو جائیں، دعائیں مانگتے رہیں، اللہ رب العالمین پھر بھی معاف نہیں کریں. یہ ہم ہیں، یہ ہم انسان ہیں، اس کے جنازے میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگے، اللہ معاف نہیں کریں گے. کیوں معاف نہیں کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کہا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگے، اللہ ان کو پھر بھی معاف نہیں کرے. جب پیغمبر کسی کی بخشش کے لیے دعائیں کرے، معافی کی درخواست کرے اور اللہ اس کو معاف نہ فرمائے، تو میری اور آپ کی دعاؤں کی کیا حیثیت رہ جائے؟ اپنے عقائد کو درست کریں. چھوٹی موٹی کوتاہیاں، چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، درگزر ان سے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. لیکن اگر ہمارا عقیدہ درست نہ ہوا، ہمارے سارے کے سارے اعمال غارق ہو جائیں گے. اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ دیکھتے ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، توحید پرست سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کتنے لوگ ہیں اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی وہ مشرک ہیں. یہ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، اللہ رب العالمین کی عبادات کرنے والے، ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک کیوں ہیں؟ اس مختصر وقت میں صرف 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بندہ قبر پر نہیں جاتا، ایک بندہ دربار پہ نہیں جاتا، ایک بندہ بتوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بتوں کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن پھر بھی ایسے عمل کرتا ہے. یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. قبر پرستی نہیں ہے، بت پرستی نہیں ہے، ان سب چیزوں سے بچا ہوا ہے، لیکن 3 معاملات میں سے کوئی ایک معاملہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہ بندہ شرک میں مبتلا ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے پہلی چیز اپنے نفس کی پیروی، اپنی خواہشات کی پیروی. اللہ کا حکم کوئی ہے، پیغمبر کا فرمان کوئی اور ہے، ہم اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک. اٹھائیں قرآن پڑھیں، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. اللہ فرماتے ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. الہ وہ ہے
جس کی بات ماننی ہے، جس کے پیچھے چلنا ہے، جس کے احکامات کو فالو کرنا ہے. اور جو بندہ اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہے اس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ ممن اتبع هواه، جو اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. جو دل میں خیالات ہیں، جو دل میں خواہشات ہیں ان کو پورا کیے چلا جا رہا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے، رسول اللہ کے فرامین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے کہ میری خواہشات کیا ہیں، انہی کے پیچھے چلا جا رہا ہے. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر یہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور گمراہ کون ہو؟ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، قسم کھائی آپ نے، اللہ کے پیغمبر کی بات، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات گارنٹی والی ہوتی ہے، اتھینٹک ہوتی ہے. آپ نے پھر بھی قسم کھائی ہے، آپ قسم نہ بھی کھاتے تب بھی ہمیں اسی طرح یقین ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ کہہ دیا، یہ معاملہ اسی طرح ہوگا. لیکن پیارے پیغمبر نے قسم کھا کے کہا واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہے ہی نہیں. اپنے آپ کو مومن کہلوائے، نام اس کا عبداللہ ہو، نام اس کا عبد الرحمن ہو، نام اس کا عبد الغفور ہو، عبد الشکور ہو، جو مرضی ہو، جو مرضی نام رکھا ہوا ہو، لیکن پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ آپ نے قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم ہے یہ بندہ مومن نہیں ہے. حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہشات ان احکامات کے مطابق نہیں ہو جاتی جو میں محمد الرسول اللہ لے کے آیا ہوں. اپنی خواہشات کو ان فرامین کے مطابق کرتا ہے جو اللہ کے ہیں، جو رسول اللہ کے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کرتا کہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کو موڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق بنا لے، کسی چیز کو حلال قرار دے دے، کسی کو حرام قرار دے دے. ایسا نہیں کرتا، بلکہ اپنی خواہشات کو، جو دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں ان کو دیکھتا ہے، پیارے پیغمبر کے فرامین کے مطابق کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق کرتا ہے. تب مومن بنو گے. اگر ایسا نہیں کرتے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہو، پھر یاد رکھو اللہ کے پیغمبر نے قسم کھا کے کہا مومن نہیں ہو، اگر چاہے کوئی بھی اپنا نام رکھ لو. لوگ تمہیں مومن سمجھیں گے، لوگ تمہیں ایماندار سمجھیں گے، لوگ تمہیں مسلمان سمجھیں گے، تم اپنے آپ نے اپنے دل میں خوش ہوتے رہو گے کہ تم مومن اور مسلمان ہو. لیکن پیارے پیغمبر فرماتے ہیں واللہ لا یؤمنو، مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کو ختم نہیں کر دیتے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق نہیں کر لیتے، مومن نہیں بن سکتے. جو بندہ اپنی خواہش کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے جس طرح مرضی ہو جائے. خواہشات کیا ہیں؟ سود کھاتا ہے، کھا رہا ہے، یہ خواہش ہے. مال کو بڑھانے کی ہرس ہے، دل کی خواہشات ہے کہ میرا مال کم نہ ہو، بڑھتا چلا جائے. جانتا ہے اللہ کے احکامات کو جانتا ہے، رسول اللہ کے فرامین کو جانتا ہے، اس چیز کے گناہ کو جانتا ہے، جاننے کے باوجود بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہ کا فرمان اس کے سامنے آتا ہے کہ سود کھانا اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف، اللہ اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے، جنگ کرنے کے مترادف ہے سود کھانا. پیغمبر کا فرمان اس کے سامنے آتا ہے کہ سود کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے مترادف. نہیں جانتا، اللہ کے احکام کو نہیں سنا، پیغمبر کے فرمان کو نہیں سنا، سنا ہوا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن کیا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، چھوڑنا نہیں چاہتا. اس نے کس چیز کو اپنا الہ بنایا ہے؟
اللہ کو اپنا الہ سمجھا ہے یا اپنی خواہش کو اپنا الہ سمجھا ہے؟ اپنی خواہش کو الہ سمجھا ہوا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے، چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، جانتا ہے یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین کی مخالفت میں ہے، لیکن پھر بھی صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، لذت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہش کی وجہ سے اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ محترم بھائیو، یاد رکھیں، ہم اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے بچا لیں۔ ہم موحد بن چکے ہیں، ہم توحید پرست بن چکے ہیں، ہم نے بتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے قبروں اور مزاروں پر جانا چھوڑ دیا، ہم نے غیر اللہ سے جا کے مانگنا چھوڑ دیا، سب کچھ ترک کر دیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر ہماری خواہشات اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق نہیں ہو رہی، یاد رکھیں ہم ابھی تک شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ دوسری چیز جس کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے وہ ہمارے آباء و اجداد کی پیروی ہے، آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی ہے، اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جس طریقے پر چل رہے تھے یہ غلط ہے، اللہ کا فرمان اس کے مخالف ہے، رسول اللہ کی حدیث اس کے مخالف ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل اس کے مخالف ہے، لیکن کیوں چھوڑنے کو تیار نہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے، ہم بھی وہی کریں گے۔ یاد رکھیں یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ آپ کہیں گے یہ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ شرک اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے فرمان کے مقابلے میں، رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اپنے والدین کی، اپنے آباء و اجداد کے جو رسوم و رواج ہیں ان کو آگے کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اس چیز کو ذکر کیا۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو شرک کی گندگی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ یہی دلیل دیا کرتے تھے جب انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس کے پیچھے چلو، اس کو اختیار کرو جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، شریعت ہے، اللہ کے احکامات ہیں، رسول اللہ کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہتے نہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ مشرکین کا طرز عمل ہے، یہ مشرکین مکہ کا جواب ہے، یہ پہلی جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے جوابات ہیں، اور آج کا مسلمان اس کا بھی جواب یہی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی رسم، کوئی ایسا رواج جو اسلام کے متصادم ہے، اسلام کے مخالف ہے، جب کسی کو روکا جاتا ہے یہ عمل اختیار نہ کرو، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم یہی کریں گے۔ اٹھائیں قرآن، پڑھیں، دیکھیں جو ہم سے پہلی قومیں تباہ ہو گئیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ان کے واقعات کو اٹھا کے پڑھیں، کیا جواب دیا انہوں نے اپنے انبیاء کو جب انبیاء نے ان کو دعوت دی ہے، روکا ہے، گناہوں سے روکا ہے، برائیوں سے روکا ہے، ان کا جواب کیا تھا؟ وہی جواب تھا جو آج ہمارا جواب ہے، اپنے رسوم و رواج کو نہ چھوڑنے کے لیے جو ہم دلیل دیتے ہیں، جو ہمارا جواب ہوتا ہے، یہی جواب ان لوگوں نے اپنے انبیاء کو دیا تھا۔ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، گناہوں کا ارتکاب نہ کرو، اللہ رب العالمین کی معصیت نہ کرو، ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ غور کیجئے گا، کہیں ہمارا جواب بھی تو وہی نہیں ہوتا
جو شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا، کہنے لگے اے شعیب کیا تیری نماز جو تو پڑھ رہا ہے، یہ جو تو عبادتیں کر رہا ہے، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، جو طریقہ ہمارے آبا و اجداد نے اختیار کیا ہوتا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہمارے جو مال ہیں، جو دولت ہے، جو کمانے کا ذریعہ ہے، ہم اس کو اس طرح کر لیں جیسا تو چاہتا ہے، تیری مرضی کے مطابق، تیرے رب کی مرضی کے مطابق ہم اپنا جو ذریعہ معاش بنا لیں۔ یہ جواب دیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، انہوں نے یہی جواب دیا، بل وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم یہی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو دعوت دی، سمجھایا کہ کیوں ان کے سامنے جھکتے ہو، کیوں ان سے مانگتے ہو، کیوں ان کے در پہ جا کے گرتے ہو جو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ قوم نے یہی جواب دیا۔ قوم کا جواب یہی تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے بڑے یہی کرتے ہوئے آئے ہیں، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی وہی کریں گے۔ یہ دلیل ان لوگوں کی ہے، ان قوموں کی ہے، ان بستیوں والوں کی ہے جن کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ان کے انہی کرتوتوں کی وجہ سے، ایسے ہی جوابوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اگر آج ہمارے بھی جواب وہی ہیں جو ان قوموں کے تھے، یاد رکھیں پھر ہمارا انجام بھی دور نہیں۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت مضبوط ہے، وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے جب تک ڈھیل دیتا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے، بندہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اپنی خواہشات میں پڑا رہتا ہے، اپنے معاملات میں پڑا رہتا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین پکڑنے پہ آتے ہیں پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے، ایسی جگہ سے پکڑتا ہے کہ انسان اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ اپنے معاملات کی اصلاح کریں، صرف غیر اللہ کے در پہ جانا، غیر اللہ سے جا کے مانگنا، یہ چیز اگر ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ شرک ہے، ہم نے چھوڑ دیا، ہم کسی غیر اللہ کے در پہ نہیں جاتے، ہم کسی دربار پر، کسی مزار پر، کسی بت کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، کسی درخت کے سامنے نہیں جھکتے، ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ اگر واقعتاً توحید پرست ہیں پھر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، اپنی خواہشات کو ترک کر دیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کر لیں، اپنا چہرہ، اپنی وضاحت اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بنائیں، اپنی بوجھ و باش اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بنائیں، اپنا ذریعہ معاش اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بنائیں، حلال روزی کو اختیار کریں، حرام کو چھوڑ دیں، ورنہ یاد رکھیں ہمارا حشر بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہونے والا ہے جو اللہ کے ساتھ صریحاً شرک کر رہے ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تیسری چیز جو شرک کے زمرے میں آتی ہے اور آج ہماری اکثر اس میں مبتلا ہو چکی ہے، وہ اپنے علماء اور رہبار کی تقلید، اندھی تقلید جس کو کہا جاتا ہے، جیسے کہہ دیا ٹھیک، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا مشرکین کے مکہ کا کہ ان لوگوں نے اس وقت جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، کہا اللہ کے پیغمبر ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، ہم تو ان کے سامنے نہیں جھکتے، ہم تو ان سے نہیں مانگتے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے مولویوں کو رب نہیں بنایا ہوا، ہم نہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، نہ ان سے مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے جواب کیا دیا سیدنا عدی بن حاتم کو کہ اے عدی، کیا جس چیز کو تمہارے مولویوں نے کہا یہ حلال ہے تم نے حلال نہیں سمجھا؟ جس چیز کو تمہارے علماء نے کہا یہ حرام ہے تم نے حرام نہیں سمجھا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر بالکل،
حالانکہ اللہ نے وہ چیز حلال کی تھی، تمہارے علماء نے کہا یہ حرام ہے، تم نے حرام سمجھ لیا۔ اللہ نے وہ چیز حرام کی تھی، تمہارے علماء نے کہا یہ حلال ہے، تم نے اس کو حلال سمجھ لیا۔ یہی تو عبادت ہے، یہ اللہ کا کام تھا۔ کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ اللہ کا حق ہے۔ تم نے اپنے علماء کی بات مان کر حلال کو حرام قرار دے دیا اور حرام کو حلال قرار دے دیا، یہی تو ان علماء کی عبادت ہے۔ اگر آج ہمارا بھی اپنے علماء کے بارے میں یہی معاملہ ہے، کوئی تحقیق نہیں، جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو کہہ رہے ہیں وہی کیے چلے جا رہے ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم بڑے تیز ہیں، ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے ہم کہتے ہیں جیسے مولوی کہتا ٹھیک۔ یہ اندھی تقلید، یہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں شرک میں مبتلا کر دے، ہمارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، سارے اعمال غرق ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح رب نے ہمیں بتوں کی پوجا سے بچا لیا ہے، جس طرح ہمارے رب نے ہمیں توحید پرست بنایا ہے، قبر پرستی سے نکال لیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے آباء و اجداد کی جو اللہ کی سنت، اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت والی پیروی ہے اس سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایسے علماء جو ہمیں باطل کی طرف لے کے جانے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان کی پیروی سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔